مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا کیسا ہے؟ کسی سے قرض لیا، ادا کرنے کی مدت آ گئی تو ہونا یہ چاہیے کہ فوری طور پر ادا کر دینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر پہلے ہی پیسے مل گئے ہیں تو پہلے ہی ادا کر کے اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لینا چاہیے۔ جان بوجھ کر تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا، فقہا نے لکھا کہ یہ ناجائز اور ایک گناہ کا کام ہے، بلکہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ یہ تو ظلم ہے۔ اور دوسری حدیث مبارک میں ایسے شخص کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب تک یہ قرض ادا نہیں کرے گا تب تک ہر دن اور ہر رات میں اس کے ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اور ایسا شخص اگر بغیر قرض ادا کیے مر جاتا ہے تو یہ اس کے لیے اور سخت ہے۔ اگر اس کے پاس اب قرض ادا کرنے کے لیے پیچھے کچھ رہا ہی نہیں، مطلب وارثوں نے سب کو جمع کر لیا اور یہ قرض ادا نہیں کر سکا، اب قیامت کے روز جب یہ آئے گا تو اسے اپنی نیکیاں دے کر خلاصی کرنی پڑے گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو دوسروں کے گناہ جن کے قرضے دینے تھے اپنے سر پہ بوجھ لادنا پڑے گا، اور فرمایا اس وجہ سے یہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ کتنا اہم معاملہ ہے ناظرین، اس کے اوپر توجہ کرنے کی حاجت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ادا کرنے کا وقت آ جاتا ہے، مال بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ادا نہیں کرتے۔ خدا نہ خواستہ موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز 3 پیسے کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں وہ دینی پڑے گی، تب خلاصی ہوگی۔ اب غور کر لیجئے ہمارے پاس کیا ہے۔ کل کا دن بڑا سخت دن ہوگا، اور اس دن اگر مشکل میں آ گئے، آزمائش میں آ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ ہاں، وہ شخص کہ جو دنیا میں ہی تنگ دست ہو گیا، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، مفلس ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، اب اس کا سٹیٹس 0 ہو گیا، گویا کہ یوں کہہ لیں کہ زکوٰۃ کا مستحق ٹھہر گیا ہے، ایسے بندے کو شریعت نے کہا کہ مہلت دی جائے، بلکہ قرآن کہتا ہے ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرۃ وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یا تو ایسے بندے کو مہلت دے دی جائے اور یا پھر معاف کر دے، اور معاف کرنا کیا ہے؟ یہ فرمایا بہتر ہے اگر تم اس کو جانتے۔ اور حدیث مبارک میں فرمایا گیا جسے یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم دور کر دے، اسے چاہیے کہ جو قرض لینے والا شخص تنگ دست ہو گیا ہے تو اس تنگ دست کو مہلت دے یا پھر اسے معاف کر دے۔ تو ناظرین، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ ہماری ایک تعداد ہے جو جان بوجھ کر پیسہ موجود ہونے کے باوجود دوسرے کا قرض ادا ہی نہیں کرتے، تو دنیا میں ہی خلاصی کرنی پڑے گی تاکہ اللہ کو راضی کر سکیں اور قیامت کے دن ہمارے حق میں فیصلہ ہو کہ انہیں جنت میں بھیجا جائے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق بخشے۔